مقابل اور سامعین حضرات السلام علیکم۔ موضوع سخن ہے امام علی علیہ السلام اور اسلامی طرز حکمرانی کے بنیاد و اصول۔ موضوع پر روشنی ڈالنے سے پہلے مقدمے کی صورت میں چند نکات پیش کرنا چاہوں گا۔ خدائے لافانی نے جب اس فانی جہان کو خلق کیا تو اس میں اپنے بے شمار خلائق کا مجمع تیار کیا اور اپنی حجت کے قیام کے لیے نظام خلقت کی ارتقا کی اور اپنی حاکمیت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے انبیاء، اولیاء اور اوصیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ منتخب کیا۔ وہ اپنے ان منتخب خواص کے مبارک سینوں پر اپنے بے بدل قوانین نافذ کرتا اور وقت بوقت حالات بحالات زمان و مکان کے حساب سے ہدایت کا اجرا کرتا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل سرزمین حجاز کے لوگ جو عقائد و افکار، انفرادی اور اجتماعی روابط کے اعتبار سے بہت ہی پستی میں زندگی بسر کر رہے تھے، آپ کی نورانی بیست سے یہ سیاہ بادل چھٹ گئے اور آنے والا دور نور ہدایت کی تجلیوں سے جگمگا اٹھا۔ سن 11 ہجری میں آپ کی رحلت کے بعد آپ کے جانشین حضرت علی علیہ السلام کی دورے امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ عرصہ دراز جب آپ کو ظاہری خلافت ملتی ہے تو ساری انسانیت کی نگاہ اس ذات خاص کی جانب جا کر مرکوز ہو جاتی ہے جو رفتار و گفتار، سیرت و کردار میں بالکل نبی مکرم کی شبیہ تھا۔ حضرت علی جو دلیل قاطع، سبیل ساطع، نبیل لاما، وارث قرآن، مرضی صبح اور خطیب منبر سلونی ہے، اب جب وہ حکومت کریں گے تو اسی پیمانے کی حکومت ہوگی جس کا آئین قرآن کریم میں حرف بحرف آیت بآیت نازل ہوا ہے۔ حضرت علی نے اسلامی حکومت کے قیام کو فقط احکام دینی کے گفت و شنید، اجرا و مطرح تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسی نظام میں کامل حد تک عدل انصاف، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ظلم و زیادتی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ صحیح و سالم طریقے سے چلنے والے نظام کی صورت میں کھڑا کیا۔ میں نے دیکھا کہ بعض سے سادہ لوگ، کش فہم اور مردہ مزاج لوگ ایسی توجیحات لے کر آنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کے دور حکومت میں کمزوریاں تھیں۔ گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ اپنے کاسہ مغز کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ جنہیں کمزوریاں کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ جب دشمن علی سے یہی سوال کیا گیا تو کہتا ہے کہ حضرت علی کے دور حکومت کی کمزوری تھی کامل عدل اور مکمل انصاف۔ جب آپ منبر عدالت پر تشریف لائے تو آپ نے اعلان کیا کہ بیت المال سے جتنا بھی ناجائز لوٹا ہوا مال ہے سب واپس لایا جائے، خواہ وہ کسی دلہن کا جہیز ہی کیوں نہ بن گیا ہو۔ حضرت سلمان فارسی نے مولا علی سے پوچھا، یا علی کیا وجہ ہے کہ آپ بیت المال میں جھاڑو دے کر نماز ادا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے کہ جس بھی زمین پر نماز ادا کی جاتی ہے وہ زمین بروز محشر نماز پڑھنے والے کے حق میں گواہی دے گی۔ جب یہ زمین میرے حق میں گواہی دے گی تو کہے گی قسم خدا کی علی نے بیت المال سے ایک بھی درہم اپنے لیے نہیں چھوڑا بلکہ سارا مال اس کے حقدار تک پہنچایا ہے۔ جب بھی حکومت علوی کی بات کی جاتی ہے تو اکثر ہماری نظر عدل و انصاف کے درمیانی موضوعات پر ہوتی ہے، لیکن اس حاشیے کے برعکس بھی بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو کسی بھی حکومت کی بنیاد میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایسے مسائل پر سری نگاہ رکھی ہوئی تھی، چاہے وہ زمینی اصلاحات کا مسئلہ ہو، ٹیکس ادا کرنے کا مسئلہ ہو، زمینی زراعت، کاشتکاری، دودھ مہیا کرنے والے ادارے، کسی غیر مسلم کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہو، بازار میں ترازو میں کی جانے والی خیانت ہو، خواتین کی عزت و وقار کی حفاظت کرنا ہو، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہو یا بزرگوں کو مال گزاری دینے کا، ہر میدان میں حضرت علی کی نگاہ مدبری پہنچی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بات کو سمیٹنا چاہوں گا، سالہ در سال اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہے کہ حکومت علوی کی بنیاد کیا تھی، لیکن آج کے اس پورا شوق دور میں جہاں پوری دنیا نال و فریاد کر رہی ہے، اگر طرز زندگی حضرت علی پر عمل نہ کیا گیا تو کیا فائدہ؟ اگر آج کسی ملک کے حکمران، کسی ملک کے حکمران، کوئی مقامی رہنما، کسی مکان کے والی و وارث 10% بھی عمل کر لے تو اپنے اندر موجود چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ایسے موضوعات فقط الفاظ میں نہیں بلکہ حقیقت میں بدلتے دکھائی دیں گے۔ والسلام، بہت بہت شکریہ۔